الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی عطا فرمائی، اور اس آزادی کے متعلق قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان بھی فرمایا۔ اب بنی اسرائیل، ان کا جو آبائی ملک تھا شام، یہاں پر جو علاقہ تھا کنعان، یہ ان کا آبائی علاقہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزیز مصر کا عہدہ عطا فرمایا۔ آپ کے بھائی، آپ کے والد، وہ بھی وہیں پر مصر میں آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خوب عروج عطا فرمایا، چونکہ یہ سارے بنی اسرائیل والے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ عزت، ترقیاں اور عروج عطا فرمایا۔ ہوا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب وصال ظاہری ہوا، وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ یہ کام ہوا کہ مصر پر ایک ظالم اور سرکش بادشاہ نے قبضہ کر لیا، اس کی حکومت آ گئی، جسے ولید بن مصعب کہا جاتا تھا، اور ہمارے ہاں اس کو فرعون کہا جاتا ہے۔ یعنی فرعون کا اصل نام کیا تھا؟ ولید بن مصعب تھا۔ جب فرعون نے مصر پر قبضہ کر لیا، اس کی بادشاہت آ گئی، تو اس نے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، بہت زیادہ ان کو تکلیفیں پہنچائیں۔ ایک چیز یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بچے قتل ہو رہے ہوں تو مائیں کیسے سکون سے بیٹھیں گی؟ آج بھی ہم اگر غور کریں، کسی کے بیٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ تو فرعون کا یہی طریقہ کار تھا، وہ اپنے فوجی بھیجتا، بنی اسرائیل کے جس بھی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، حکم دیا جاتا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی عورتوں کو کیا کرتے؟ وہ بنی اسرائیل والے غلام بنا لیتے اور ان کے وہ خادم بن کر پوری زندگی گزار دیتی، ان کی خدمت کرتی، ان کے جو ہے وہ سارے کام کاج کر کے وہ اپنی زندگی گزارا کرتی۔ تو اتنی زیادہ تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں بنی اسرائیل والوں پر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اب بنی اسرائیل کو آزادی دی جائے۔ آزادی کیسے ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بنی اسرائیل کی جانب بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے، اسے جا کر جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی۔ اب دو ہی موضوع تھے وہاں پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بندہ ہے تو بندہ بن کے رہ، خدائی کا دعویٰ کرنا چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بھی پیدا کیا ہے، تمام جہان والوں کو، تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، تو مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، تو خدا کا بندہ ہے، خدا نہیں ہے، تو اپنے اس خدائی کے دعوے سے پیچھے ہٹ جا۔ دوسرا یہ تھا کہ تو بنی اسرائیل کو جو ظلم و ستم بنی اسرائیل پر کر رہا ہے وہ کرنا چھوڑ دے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل والوں کو یہاں سے بھیج دے۔ فرعون نے کیا کیا؟ ظاہر ہے سلطنت تھی، قوت، طاقت، اسٹیٹ پاور اس کے پاس تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گا، بلکہ اس نے اپنا ظلم و ستم جو ہے وہ اور بڑھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت اسلام تھی اس کو کیا کیا؟ ٹھکرا دیا۔ تو پھر کیا انجام ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں وہاں سے نکلے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی 70,000 فوجیوں کا لشکر لے کر ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے فرات پر پہنچے، اب ظاہر سی بات ہے کہ دریا کے اندر کوئی رستہ تو تھا نہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں بھی پہنچنے والی ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو پانی پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو جب پانی پر مارا تو وہ 12 رستے اس کے اندر کیا ہے بن گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ان ساری قوم والوں کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر جو ہے وہ دریا کو پار کر گئے۔ آپ درمیان میں تھے تو پیچھے سے فرعون بھی پہنچ گئے۔ جب یہ دریا کے کنارے پر بنی اسرائیل والے پہنچے نا تو پیچھے فرعون نے اپنا لشکر بھی کیا ہے دریا کے اندر داخل کر دیا۔ اس نے کہا رستے تو بنے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل والے گزر گئے تو ہم بھی گزر جائیں گے، لیکن جب بیچ دریا میں پہنچے تو وہ رستے سارے کے سارے ختم ہو گئے، دریا آپس میں مل گیا اور فرعون اور اس کی ساری فوج وہاں پر کیا ہے غرق ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ اور بنی اسرائیل والوں سے اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں غرق کیا تو تم اپنی آنکھوں سے دوسرے کنارے پر کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب یہ سارا واقعہ تو ہو گیا، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات بھی مل گئی۔ اب چاہیے کیا تھا؟ چاہیے یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو جو آزادی کی اتنی بڑی نعمت ملی ہے وہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ چاہیے یہ تھا کہ فرعون کے اتنے بڑے ظلم و ستم سے جو بنی اسرائیل والوں کو اللہ پاک نے نجات عطا فرمائی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر کے اپنی زندگی گزارتے، لیکن بنی اسرائیل والے سرکشی میں پڑ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں پڑ گئے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ابھی دریا سے نکل کر آئے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق ہوتا دیکھ رہے ہیں، لیکن تھوڑا آگے جا کر دیکھا ایک قوم جو ہے وہ بتوں کی پوجا کر رہی ہے، تو بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمیں بھی اس طرح کے بت بنا کر دیں تاکہ ہم بھی ان کی پوجا کر سکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے بدبختوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، فرعون اور اس کے لشکر کو تم نے اپنی آنکھوں سے غرق ہوتا دیکھا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، پھر بھی بتوں کی پوجا کرنے کی باتیں کر رہے ہو۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرنا چاہیے، جو آزادی کی نعمت تمہیں ملی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی فرما برداری کر کے اپنی زندگی کیا ہے گزارنی چاہیے۔ لیکن بنی اسرائیل والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے گئے، پیچھے سے سامری نے ان کو بچڑا بنا کر دیے تو وہ اس کی پوجا میں لگ گئے۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں اور بڑھا دی۔ وہ جو آزادی کی نعمت انہیں ملی تھی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا تھا وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے۔ اب یہ تھا بنی اسرائیل کا واقعہ جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا۔ اب ہم اپنی طرف غور کریں کہ آج 14 اگست 2026 ہے، 14 اگست 1947 کو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ 79 سال ہو چکے ہمارے ملک کو آزاد ہوئے۔ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کی آزادی اور ہماری آزادی میں کوئی مناسبت تو نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کو فرعون سے آزادی ملی تھی، ہمیں جو ہے انگریزوں سے آزادی ملی، ہندوؤں اور سکھوں سے آزادی ملی۔ لیکن غور کرنے والی چیز کیا ہے؟ غور کرنے والی چیز یہ ہے بنی اسرائیل نے بھی آزادی ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی نافرمانیاں کی۔ ہمیں بھی آزادی کی نعمت تو ملی، لیکن ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس حد تک شکر ادا کیا یہ ہم اپنے آپ میں سوال کر سکتے ہیں، یہ ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی نعمت ملی، ہمارے باپ دادا جنہوں نے جو ہے وہ انڈیا سے ہجرت کر کے یہاں پر اپنا گھر بار جو ہے منتقل کیا، وہاں پر اپنی ساری زمینیں اپنا سارا مال و اسباب چھوڑ دیا، کس خاطر؟ کہ ہم اسلام کے نام پر وطن حاصل کر رہے ہیں۔ اسلام کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عزیز عطا فرمایا ہے، اس بنیاد پر انہوں نے ہجرت کی تھی اور تقریباً 30 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ غور کریں، یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے، 30 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ مقصد ان کے سامنے کون سا تھا؟
हमने अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों का कितना पास रखा है, ये हम अपने आप से सवाल करें। उन्होंने आजादी किस लिए हासिल की थी? आजादी इसलिए हासिल की थी कि हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ रहना हमारे लिए मुश्किल है। हमारा दीन अलग है, हिंदुओं का दीन अलग है, हमारा दीन और हमारी शनाख्त अलग है, सिखों की शनाख्त अलग है। हम अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी करके, नमाजें अदा करके, रोजे रख के, आजादी के साथ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करके अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं। ये उनका मकसद था। इस मकसद की खातिर उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। और हिजरत मदीना के बाद कायनात की सबसे बड़ी हिजरत क्या थी? वो इंडिया से मुसलमानों ने हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ अपना सब कुछ मुंतकिल किया था। करोड़ों की तादाद में मुसलमानों ने हिजरत की, और उनमें से 30 लाख तो वो थे जो यहां पहुंच भी नहीं सके, जिन्होंने आजादी का सूरज अपनी आंखों से देखा ही नहीं है। मकसद था कि हमने आजाद मुमलिकत के अंदर जाकर सांस लेना है। वो अपनी जमीनें, अपना कारोबार, अपना सब कुछ वहां पर छोड़कर आए। आप कभी पढ़े, और यकीन माने हमें पढ़ना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने कैसे कैसे कुर्बानियां दी थी। एक किताब में मैंने पढ़ा, उसका नाम यही था कि मैंने पाकिस्तान बनते देखा है। उस बंदे ने पाकिस्तान बनते कैसे देखा कि उसने इंडिया से हिजरत की थी, अपने वालिद के साथ, अपनी वालदा के साथ, अपने भाई के साथ। और यकीन माने जब बंदा पढ़ता है ना, तो बिला इख्तियार आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं कि कैसे उन्होंने उन मनाजिर को बयान किया कि रस्ते के अंदर कैसे पूरे के पूरे काफिलों को जब वो गैर मुस्लिमों ने कत्ल कर दिया, उनका नामो निशानी मिटा दिया। औरतों की इज्जतें पामाल की गई। उन्होंने किस वजह से कुओं के अंदर छलांगे लगाई थी कि हम अपनी इज्जत भी बचाना चाहती हैं, लेकिन हम इस मुल्क के अंदर नहीं रहना चाहते। हम आजाद मुल्क के अंदर जाकर सांस लेना चाहते हैं। हम इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क के अंदर जाकर सांस लेना चाहते हैं। इस मकसद की खातिर इन हिंदुओं ने, इन सिखों ने मुसलमानों की औरतों की इज्जतों को तार तार किया, लेकिन हमने उस आजादी का कितना पास रखा। आज हमारे भी बाज लोग हैं ना, उनके दिलों में हिंदुओं की, सिखों की मोहब्बत बड़ी जो है वो जोश मारती है। ये सिख तो हमारे भाई हैं, हमारे बाप दादा भी गैर मुस्लिम थे, तो उनको बड़ा जोश आता है, मोहब्बत जो बड़ी जागती है, और ऐसे महसूस होता है कि वो इस्लाम को पीछे छोड़कर इन सिखों को गले लगाना चाहते हैं। आप तारीख को पढ़कर देखें, इतना जुल्म अंग्रेजों ने मुसलमानों पर नहीं किया जितना पाकिस्तान बनते वक्त इन सिखों ने मुसलमानों पर किया था। इन सिखों ने मुसलमानों के पूरे पूरे काफिलों को जो है वो कत्ल किया, मुसलमानों की इज्जतों को तार किया, उनको अपना कैदी बनाया। पूरी जिंदगी मुसलमान औरतें इन सिखों के बच्चे पैदा करते हुए दुनिया से चली गई। पूरी पूरी ट्रेनें मुसलमानों की इन्होंने जलाई थी। ये सिख थे, यही हिंदू थे। आज जो है वो इतनी मोहब्बत लोगों के अंदर जाग जाती है कि वो इस्लाम को पीछे छोड़कर इनको अपने गले लगाना चाहते हैं। इन्होंने जितना जुल्म सितम मुसलमानों पर किया, तारीख में किसी ने नहीं किया। लेकिन मुसलमानों ने कुर्बानी किस मकसद के लिए दी? हमने उस मकसद को पीछे डाल दिया है। उन्होंने कुर्बानी दी थी कि हम अपनी औरतों के सरों पर हया की चादर रख सकेंगे। औरतों ने कुर्बानी अपनी जानों की, अपनी इज्जतों की किस लिए दी? कि हम आजाद मुमलिकत के अंदर जाकर इस्लाम के मुताबिक अपने चेहरे को, अपने जिस्म को ढांप सकेंगी। लेकिन हमने क्या किया? हमने उसी आजादी को भुलाकर वही हमारी औरतें आज जो है वो हाल क्या है हमारे सामने है। वो हया वाली चादर, वो बुरका, वो नकाब, वो हिजाब जो एक मुसलमान औरत की शान और पहचान थी, आज हमने उसे ही उतार कर फेंक दिया है। और मगरब के पीछे चलकर, वही मगरब जिससे हमने आजादी हासिल की थी, उसी के पीछे चलकर हम जिंदगी गुजारना चाहते हैं। उसी के पीछे चलकर हम जो है वो आजादी के ख्वाब देख रहे हैं कि हमें जो है वो तरक्की मिल जाएगी। याद रखें, हमारा मुल्क अजीज बना है कलमे की बुनियाद पर। इसकी जड़ों के अंदर, इसकी बुनियादों पर दो कौमी नजरिया है। दो कौमी नजरिया यही तो था कि मुसलमान अलग कौम है, गैर मुस्लिम जो भी है, सिख, हिंदू, अंग्रेज, ये अलग कौम है। हमारी पहचान अलग है, उनकी पहचान अलग है। हमारी तहजीब, हमारा रहन सहन, हमारे इस्लामी अहकाम अलग है, उनके अलग है। हम उनके साथ रहकर जिंदगी नहीं गुजार सकते। यही तो दो कौमी नजरिया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उसी दो कौमी नजरिया को भुलाकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं।
जब तक पाकिस्तान की जो बुनियाद है हम उसके मुताबिक पाकिस्तान को चलाने की कोशिश नहीं करेंगे और अपनी जिंदगी को चलाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक न पाकिस्तान को तरक्की मिल सकती है और ना ही हमें इस मुआशरे के अंदर इज्जत पर उरूज मिल सकता है। हमारे यहाँ जो भी बंदा उठता है वो कहता है कि कायदे आज़म ने तो सेकुलर पाकिस्तान बनाया था। आज जो भी ऐरा गैरा 2% का आदमी उठता है वो कहता नहीं जी कायदे आज़म ने तो सेकुलर पाकिस्तान बनाया था। आप कायदे आज़म की तकरीरें पढ़ें, उनको सुने, उन्होंने पाकिस्तान किस लिए बनाया था। फरवरी 1946 की ये सिब्बी बलोचिस्तान के अंदर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बानी पाकिस्तान की तकरीर को आप पढ़ें, तारीख दानों ने क्या लिखा है। उन्होंने तकरीर के अंदर ये अल्फाज कहे थे कि ऐ मुसलमानों, आजाद मुमलिकत हमने हासिल करनी है और मुसलमानों की बका उस उसवा हसना के अंदर है जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया है। फरमाया कि उस उसवा हसना के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए तरक्की भी रखी है, हमारे लिए अरूज भी रखा है और अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कामयाबियां उस उसवा हसना के अंदर रखी हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें अता फरमाया है। आप देखें ना, पाकिस्तान की जब तारीख शुरू हुई, मुसलमानों ने सबसे पहली कोशिश कब की थी अंग्रेजों से आजादी हासिल करने की? 1857 के अंदर। अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह आपकी क़ियादत में उलमा निकले, अवाम को बताया कि हमने आजाद मुल्क हासिल करना है जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर होगी, जो दो कौमी नजरिया की बुनियाद पर बनेगा। यह सारा फर्क अपने मुसलमान लोगों को समझाया। उस पहली ही कोशिश के अंदर 22,000 उलमा को उन अंग्रेजों ने शहीद किया था। कितने लोगों को? 22,000 उलमा, मशाइख, पीराने उज़्ज़ाम और मुसलमानों को अंग्रेजों ने क्या किया? शहीद किया। इन तोपों के मुंह के ऊपर बांध कर अपने उलमाए किराम को इन अंग्रेजों ने क्या किया? उड़ाया। उनके जिस्मों के परखचे उड़ा दिए, उनको शहीद किया, उन पर जुल्म सितम किया, लेकिन मुसलमान पीछे नहीं हटे। आप तारीख उठाकर देखें, अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर आगे कितने भी बड़े बड़े उलमाए किराम आए, कितने बड़े बड़े मशाइख औलियाए किराम आए। ये हमारे करीबी आस्ताना अली सियाल शरीफ मौजूद है, ख्वाजा कमरुद्दीन सियाली भी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये तहरीक पाकिस्तान के अव्वलीन लोगों में से हैं जिन्होंने कायदे आज़म के शाना बशाना खड़े होकर पाकिस्तान की तारीख का मुकदमा लड़ा, लोगों को दो कौमी नजरिया समझाया और साथ ही साथ उनको बताया कि हमने आजाद मुल्क हासिल करके अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर सही मानों में अमल करके अपनी जिंदगी गुजारनी है। ये सारी कुर्बानियां उन्होंने दी थी, लेकिन हमने क्या किया? हमने उस मकसद को ही पीछे छोड़ दिया। मुसलमानों ने आजादी हासिल की कि हमें नमाज जो है वो गैर मुस्लिम सही नहीं पढ़ने देते। आज हम कितनी नमाजें अदा कर रहे हैं? कोई हमारे सर के ऊपर गन लेकर खड़ा होता है कि सजदा करोगे तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी? कोई है हमारे साथ ऐसा मामला? लेकिन हम कितनी नमाजें अदा करते हैं? फर्ज नमाजें भी हम नहीं पढ़ सकते। मुसलमानों ने आजादी हासिल की थी कि हम शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, हम कुरान पाक को पढ़ के उसके अहकामात पर अमल करके जिंदगी गुजारेंगे। मुसलमानों ने आजादी हासिल की थी इस मकसद के लिए कि हम अपनी औरतों को हया की चादर पहनाएंगे, इस्लाम के मुताबिक हमारी औरतें जिंदगी गुजारेंगी। आज हमारे यहाँ क्या मामला है? ये सारा हमारी आंखों के सामने है। जब हम इन चीजों को, उस आजादी के मकसद को, उस पाकिस्तान बनने की बुनियाद को ही अपने पीछे छोड़ देंगे, उस पर ही अमल नहीं करेंगे, तो फिर आप खुद गौर कर सकते हैं कि हमारा जो आज हशर हो रहा है इससे भी बुरा हशर हमारा हो सकता है। बिल्कुल हम आज तो ये कहते हैं कि हुक्मरान से ये ने फलां ने जुल्म कर दिया, हुक्मरानों ने ये कर दिया, वो कर दिया। बहसीयत फर्द, बहसीयत मुसलमान हम अपने किरदार पर गौर करें कि हम दीन इस्लाम के ऊपर कितना अमल करने वाले हैं। हम दीन इस्लाम के मुताबिक कितनी जो है वो सही तरीके के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। इन सिखों ने, इन अंग्रेजों ने, गैर मुस्लिमों ने मुसलमानों के साथ क्या किया था कि जो भी मुसलमान दाढ़ी रखता उस पर यह जुल्म सितम किया जाता कि उसकी दाढ़ी मोड़ देते, उस पर जुल्म सितम करते, दाढ़ी रखने पर पाबंदियां लगाते। ये जो हिंदू राजे महाराजे थे इन्होंने अपने ये कवानीन बनाए हुए थे, मुसलमानों को अपनी रियाया और गुलाम बनाकर रखा हुआ था।
آج آزاد مملکت ہمیں مل گئی ہے تو ہم نے اپنے چہرے پر کتنی داڑھی سجائی ہے؟ ہم سوال کر سکتے ہیں نا اپنے آپ سے. اتنے سال ہمیں آزادی ملے ہوئے گزر چکے، لیکن ہم نے دین اسلام پر کتنا عمل کیا ہے؟ یہ ہم اپنے آپ سے کیا ہے سوال کر سکتے ہیں. تو علماء کرام نے واضح طور پر اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملنے والی اس آزادی کی نعمت پر اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کیا، اس کی نافرمانیاں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی ان پر مسلط فرما دی. اگر ہم آزادی کی قدر نہیں کریں گے تو آج جو ہمارا حال ہو رہا ہے اس سے بھی برا حال آنے والے دنوں میں ہمارا ہو سکتا ہے. ہم گلے کرتے رہیں گے فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا. ہم اپنے اوپر جب تک غور نہیں کریں گے نا تب تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تبدیلی تب ہی آ سکتی ہے جب ہم اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنے آپ کو اسلام کے مطابق چلانے کی کوشش کریں گے. آج ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ جیسے ہم آزادی مناتے ہیں کیا ایسے ہمیں منانی چاہیے؟ کیا یہی اس آزادی کا حق ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے ہاں اس آزادی کو تو باجوں کے اندر قید کر دیا گیا ہے کہ ہم باجا لیں گے، ایک جھنڈا اپنے گھر کے اوپر لگا لیں گے اور ہمیں آزادی کی نعمت کا جو ہے وہ شکر ادا ہو گیا. حالانکہ یہ آزادی کی نعمت کا شکرانہ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے. یہ باجا تو لگتا ہے ایسے ہے جیسے جان بوجھ کر کسی نے ہماری اس آزادی کے جشن میں گھسیڑ دیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا دو آوازیں ایسی ہیں جن پر دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. نمبر ایک فرمایا خوشی کے موقع پر باجوں کی آواز اور غم کے موقع پر نوحے کی آواز. یہ ہمیں آزادی کی نعمت ملی ہے نا، یہ خوشی کا موقع ہے. ہم اس کے اوپر کیا حشر کریں یہ ہمارے سامنے ہے. بالکل ہم نے ان باجوں کے اندر یہ سمجھا کہ اس کو ہم بجا لیں گے، لوگوں کا سکون برباد کر لیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر لیں گے تو شاید ہم نے آزادی کا حق ادا کر دیا. یاد رکھیں یہ آزادی کا دن تو ہے لیکن 29 لاکھ مسلمانوں کی برسی کا دن ہے. کسی کے باپ کی برسی ہو نا، بھلے 50ویں برسی بھی ہو، تو وہ اس دن بھی کھڑے ہو کر باجے نہیں بجائے گا، گانے نہیں گائے گا، ناچ اور دھمال نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کرے گا. در حقیقت یہ 14 اگست کا دن 29 لاکھ مسلمانوں کی سالانہ برسی ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ اس آزادی کے دن ان مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کریں جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور یہ آزاد ملک ہمیں نصیب ہوا. وہ الگ بات ہے ہم نے قدر نہیں کی اور ملک ہمارا اس نیچ تک پہنچ چکا ہے، لیکن انہوں نے تو اپنے مقصد میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. انہوں نے تو اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا نا، اور کیا کر سکتے تھے وہ؟ تو اس لیے یہ آج 14 اگست کا دن ان مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کرنے کا دن ہے، ان کی سالانہ برسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے. نوافل ادا کریں. ابھی جمعہ کے بعد انفرادی طور پر اپنے اپنے طور پر نوافل ادا کریں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں. آج اس انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کا حال ہے اس کو آپ دیکھیں کہ صحیح معنوں میں وہاں پر مسلمانوں کو عبادات نہیں کرنے دی جاتی. معاشی مشکلات ہمارے یہاں ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، اور بھی بہت ساری کمیاں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو ہم آزادی سے کر سکتے ہیں نا. وہاں مسلمانوں کو نماز بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرنے دیتے. آئے دن سوشل میڈیا پر ویڈیوز ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. مساجد کو 400 500 سال پرانی مساجد ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ان کو گرا دیا جاتا ہے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ مسلمان پاکستان کی نسبت وہاں پر تعداد میں زیادہ ہیں لیکن ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں. کمیاں ہمارے ہاں بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے پر ہمارے ہاں کوئی پابندی نہیں ہے. نماز ادا کریں گے ہمیں کوئی منع نہیں کرے گا، روزہ رکھیں گے ہمیں کوئی منع نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہماری عورتیں حجاب کریں گی، پردہ کریں گے تو کوئی ان کو منع نہیں کرے گا، ان کا حجاب کوئی کھینچے گا نہیں کہ تم اتار دو، تمہیں پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایسا معاملہ تو یہاں پر نہیں ہے نا. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس دن کو گزارنا چاہیے. نوافل ادا کر کے ان شہداء کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کریں، اپنے طور پر قرآن پاک پڑھ کر
ان کو ایصال ثواب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں کہ اللہ پاک نے یہ جو آزادی کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وگرنہ واضح طور پر رسول علماء نے کیا بیان فرما دیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب نعمت کی قدر نہیں نہ کی، آزادی کی نعمت انہیں ملی اور قدر کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں پڑ گئے، سرکشی اختیار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب کو مسلط فرما دیا، اللہ پاک نے ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ لیکن آج اگر ہم قدر نہیں کریں گے نا اس آزادی کی نعمت کی، تو جو آج ہمارا حال ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں اس سے بھی کیا ہے برا اور ابتر حال ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس طور پر لازمی سوچنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا تھا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تاریخ امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ کمال کا شعر ہے، فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ لوگوں کی تاریخ میں کیا چلا آ رہا ہے، امتوں کی قوموں کی تاریخ کیا ہے۔ فرمایا کہ پہلے تو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اسلام کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں، آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، لیکن جب وہ آزادی کی نعمت مل جاتی ہے طاؤس و رباب آخر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں پڑ جاتے ہیں، پھر زناکاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر شرابوں میں پڑ جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزیاں شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کے اوپر ان حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے جو نئے نئے طریقوں سے ان اقوام پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان پر سرکشی اور ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیک بندے کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ پہلے قربانی دی جاتی ہے، پاکستان بننے کے لیے پہلے قربانی دی گئی، جب پاکستان حاصل ہو گیا اب لوگ جب بدمستی میں پڑ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں پڑ گئے، جو مقصد تھا، جو بنیاد تھی، اس کو پیچھے چھوڑ دیا اور جو ہے وہ کپڑے اتار کر چلنے کی کوشش کی۔ سیکولر پاکستان ہم نے بنانا ہے، اسلام ہمارے ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، یہ کہہ کر جب پاکستان کو ترقی کی راہ پر لانے کی کوشش کی تو الٹا ترقی ہونے کے بجائے پاکستان مزید تنزلی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم مقصد کو پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم بنیادوں کو چھوڑ کر بنیادوں کے علاوہ عمارت تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب تک اس بنیاد، دو قومی نظریہ اور اس اسلام کو ہم جب تک سامنے نہیں رکھیں گے اس وقت تک نہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی معاشرے کے اندر ہمیں کیا ہے عزت کا مقام مل سکتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے، اس کی فرما برداری کر کے اور اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے تیار کر کے یہ زندگی گزارے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے کیا ہے آزادی حاصل کی تھی، تبھی اس آزادی کا اصل مقصد ہمیں کیا ہے حاصل ہو سکتا ہے، تبھی ہمارے شہیدوں کی روحیں بھی ہم سے خوش ہوں گی کہ جس مقصد کے لیے ہم نے جانیں قربان کی ہماری آنے والی نسلیں اس مقصد کو بھولی نہیں ہیں۔ جب یہ کر کے اپنے اس دن کو زندگی کو گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی بھی عطا فرمائے گا، عزت والا مقام بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔